یہ جو انسان کو دکھ اور پریشانی ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ آپ یہ جو سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں، تو ہر انسان کے پاس اس کی الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ انسان روتا کیوں ہے، کیا کوئی کسی کے مرنے پر روتا ہے یا زندہ ہونے پہ روتا ہے؟ تو جتنے لوگ ہیں، رونے کی اتنی وجوہات ہیں۔ اسی طرح ہر آدمی کا دکھ علیحدہ ہے۔ کسی کو والدین سے دکھ ہوگا، کسی کو اولاد سے دکھ پہنچے گا، کسی کو غریبی سے پہنچے گا، کسی کو پیسے سے ہوگا، کوئی بیماری سے پریشان ہوگا، کوئی سفر میں پریشان ہوگا، کوئی گھر میں پریشان ہوگا، اور کسی کو کوئی خواہش پریشان کر رہی ہوگی۔ تو ہر آدمی کا دکھ علیحدہ ہے۔ کسی کو خواہش سے دکھ پہنچتا ہے، کسی کو حسرت سے ہوتا ہے، کسی نے وہ حاصل کیا جو وہ نہیں چاہتا تھا، اور جو چاہا وہ حاصل نہ ہوا۔ مسلمان دکھ سے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ مسلمان کو تو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا 4 روزہ ہے، اور تو آخرت پر نگاہ رکھ تو دکھ نہیں ہوگا۔ یہ جو کچھ حاصل کیا یہ چھوڑ جانا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ جانا مشکل نہ ہو تو دکھ نہیں ہوگا۔ تو اگر حاصل کرنا اور چھوڑ دینا برابر ہو تو دکھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات دوسرے کا جو عمل آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھی کرتا ہے، تو وہ تو دوسرے کا عمل ہے اور وہ آپ کا عمل نہیں ہے۔ پھر دکھ کس بات کا؟ دوسرے کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے احساس کو دیکھیں کہ آپ کو دکھ کس بات کا ہے۔ مثلا خواہش کے پورا نہ ہونے کا دکھ، کسی توقع کے پورا نہ ہونے کا دکھ، اور اس بات کا دکھ کہ دوسرے کو ایسا کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، تو یہ تو دوسرے کا عمل ہے۔ گدھا اگر 2 لتی مار دے تو کس بات کا دکھ، کیونکہ وہ تو گدھا ہی ہے۔ کتا پیار سے بھونکے یا غصے سے بھونکے، بھونکنا اس کا کام ہے۔ اب اس میں آپ کو دکھ کس بات کا؟ لوگوں کو آپ ان کی فطرت کے مطابق سمجھیں گے تو دکھ نہیں ہوگا۔ اگر چور کوئی چیز اٹھا کے لے گیا تو آپ کو دکھ کس بات کا؟ اس بیچارے کا یہی ذریعہ انکم ہے۔ اسے کچھ نہ کہو بلکہ اپنا تالا لگاؤ۔ لوگ اگر آپ جیسے اچھے نہیں ہیں تو پھر دکھ کس بات کا؟ اگر لوگوں نے برائی کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے برائی نہیں کی ہے، پھر دکھ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ دنیا کے سوال کرنے لگ جائیں تو پھر تو دکھ ہی دکھ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ یہ دعا کرتا جائے کہ یا اللہ مجھے یہاں ٹھہرنے دے، تو وہ ٹھہرنے نہیں دیتا۔ وہ تو پیغمبروں کو ٹھہرنے نہیں دیتا۔ پہلے انسان کو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور پھر ایک دور آ جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس حاصل سے نجات کیسے پاؤں، کیونکہ اس میں دوسروں کا مال شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مال دے کے عذاب آپ کے گلے ڈال جاتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹائم بم یا ایٹم بم بن جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس یتیم کا مال آ جائے تو وہ مال عذاب بن جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یتیم کا مال تو پیٹ میں آگ کی طرح ہے، آگ بڑھتی جاتی ہے اور چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کوئی خوراک پسند ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیماری پیدا کرتی ہے تو آپ پھر بھی کھاتے جائیں گے، کھانے سے پھر بیمار ہو جائیں گے، تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا دکھ الگ الگ ہے۔ دکھ سے نجات تب ہوگی اگر دنیا سے نجات ہو۔ دنیا رہے گی تو دکھ رہے گا، اور دکھ کا نام ہے ہی دنیا۔ دکھ تو دنیا میں رہنا چاہیے۔ گوتم بدھ نے راستہ نکالا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہاں سے نکل جانا چاہیے، تو وہ یہاں سے نکل کے ایک بڑے دکھ میں چلا گیا۔ اگر کوئی بچہ چھوٹی تکلیف میں رو رہا ہو اور اسے زور سے تھپڑ لگ جائے تو وہ اس بڑی تکلیف میں چھوٹی تکلیف کو بھول جائے گا۔ تو گوتم بدھ چھوٹی تکلیف سے نکل کے بڑی تکلیف میں چلا گیا۔ ایک آدمی رو رہا تھا، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا۔ ایک بزرگ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا عزیز فوت ہو گیا ہے۔ تو بزرگ نے کہا روتے کیوں ہو؟ 2 دن بعد تو بھی اس سے مل جائے گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اگر جدائی کا جھگڑا ہے تو رونا بند کرو، کیونکہ سارے ہی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو اس طرح رونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو دکھ ضرور ہوتا ہے اور اس کے اندر سے گزرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بہتر لوگ وہ ہیں جو دکھ کا وقت صبر سے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے خوف سے۔ اللہ خوف ضرور دے گا۔ بڑے سے بڑا بندہ ہوگا مگر اسے بھی خوف ہوگا۔ یہ جو بادشاہ ہوتا ہے
جس کی پولیس لوگوں کو ڈراتی ہے وہ خود ڈرتا رہتا ہے، تو بادشاہ پبلک سے ڈرتا ہے، اور جس کے پاس بادشاہت نہیں اس سے ڈرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو بادشاہ کے پاس پوری بادشاہت ہوتی ہے، پورے وسائل ہوتے ہیں، پورے اختیارات ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ڈرتا ہے۔ اس لیے وہ سیکیورٹی چاہتا ہے، کیونکہ اس کی نیندیں بیزار ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ آرام نہیں کر سکتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے۔ خطرہ باہر کے ملک کا نہیں بلکہ اندر کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہی یہ خطرہ ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کو کہو کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے تھوڑی سی مونگ پھلی کھا لو تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا، بیچارہ بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے خوف ضرور دینا ہے۔ امیر آدمی کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے غریب ہونے کا، تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی خوف سے ضرور گزارتا ہے، اندیشے سے گزارتا ہے اور بھوک سے گزارتا ہے۔ بھوک ضرور لگے گی، اور بھوک کی آزمائش بڑی سخت ہے۔ بھوک صرف کھانے کی نہیں ہوتی بلکہ خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، تو یہ بھی دکھ کی ایک وجہ ہے۔ تو انسان آزمایا جائے گا خوف سے، بھوک سے اور مال میں نقصان سے۔ مال جو ہے یہ پیسہ بھی ہے اور آپ کی صفات بھی ہیں۔ کبھی بینائی میں نقص آ گیا، کبھی نیند میں نقص آ گیا، اور کبھی حال میں نقص آ گیا۔ یعنی زندگی میں آشنا چہرے کم ہوتے جائیں گے۔ شہر میں لوگ تو بہت تھے مگر چہرے بدل گئے۔ آپ اگر اپنے شہر میں جاؤ تو شہر بھرے ہوتے ہیں، گاؤں بھرے ہوتے ہیں، لیکن وہ آدمی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ چہرے سارے کے سارے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بندے اتنے ہی رہتے ہیں مگر چہرے وہ نہیں ہوتے، اور یہ کہ محنت کا پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ثمرات ضائع کرنے ہیں اور اس طرح تمہیں آزمانا ہے ثمرات کے نقصان سے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس کو بھائیوں کے ذریعے کنویں میں کیوں پھینکوایا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، بھائیوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی پیغمبر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ پیغمبر وہ ہے جو بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور بھائی ایسے ہیں جو پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک کرے۔ دونوں اپنی جگہ اپنی اپنی تمنا میں ہیں، مگر جب یوسف علیہ السلام نے مصر کا وہ واقعہ پہچان لیا تو بدلہ نہیں لیا، بلکہ کہا کہ آج تمہارے لیے کوئی تعزیر نہیں ہے، آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اور یہی لفظ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت دہرائے۔ تمام قریش مکہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ مالک ہیں جو آپ سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی سلوک کروں گا جو ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ، کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں، تو انہیں معاف کر دیا گیا۔ لہٰذا اللہ سے یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ غریب کی خدمت کرو تو یا اللہ انہیں غریب کیوں پیدا کیا ہے، لیکن وہ اللہ ہے جو غریب کو خود پیدا کرتا ہے اور خدمت آپ کے ذمہ ہے۔ کافر وہ خود پیدا کرتا ہے اور تبلیغ آپ کے ذمہ ہے۔ پریشان کرنے والا آپ کو پریشان کرے گا، اور اللہ آپ کو یہ کہے گا کہ برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کرو، آسن طریقے سے دور کرو۔ تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے دکھ میں نہیں رہتا، ہر آدمی کو ایک دفعہ ضرور خوش کیا جاتا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ہمیشہ کے لیے رہے، ہر رات کے بعد سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ کوئی ایسی رات آ سکتی ہے اور نہ کوئی ایسا غم آ سکتا ہے جو ہمیشہ رہے۔ کچھ دیر غم رہے گا پھر کھانا مانگیں گے۔ مثلاً مرنے والے کے لواحقین بڑے غم میں ہوتے ہیں اور وہی سب کے لیے خود ہی کھانا پکا کے لے آتے ہیں۔ شام تک غم رہتا ہے، صبح کل شریف شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کھانا پینا، گلاس کراکری کل بھی کھانے پینے کا فنکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ غم بھی دیر پا نہیں ہے، خوشی بھی دیر پا نہیں ہے۔ خوشی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ٹینٹ اتارنے والے نہیں آتے، پھر وہ اپنا سامان لے جاتے ہیں، بجلی والے بجلی کا سامان لے جاتے ہیں، اور پھر آپ اسی طرح بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف محسوس کرنے کی بات ہے، یہاں کوئی شے دیر پا نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والی صرف رب کی ذات ہے۔ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔
رہنا اس کا ہی بنتا ہے اور آپ کا رخصت ہونا ہی بنتا ہے۔ اس لیے آپ رخصت ہونے کی تیاری کریں اور وہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ بس یہ بات بہتر ہے آپ اس کو مان لیں تو پھر غم اور دکھ نہیں ہوگا۔ آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا ایک ایسا بازار ہے جسے آپ گزر رہے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے کا امکان نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ رہنے کی آرزو نہ کرنا۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ مکان بنانا شروع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ شام کو وہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس صحابی نے باقیوں سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے تو اتنا پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کمرہ گرا آئے اور پھر آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، تم یہاں رہنا چاہتے ہو اور ہم تو یہاں سے نکلنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ زندگی ناپختہ ہے تو کیا پختگی کر رہا ہے؟ اس لیے اگر زندگی کو یہاں ٹھہرنے کی خواہش ہے تو پھر دکھ ہی رہے گا اور یہاں سے نکلنے کا جذبہ سکھ کی علامت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چلو اب جانے کا وقت آ گیا ہے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ٹھہرو ابھی 2-4 چٹھیاں لکھنی ہیں، پھر وقت نہیں ہوتا۔ اگر وہ بلا لے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، یعنی ہم اس کی طرف سے آئے اور ادھر جا رہے ہیں، پھر دکھ نہیں رہے گا۔